اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ 7واں مہینہ رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے بعد رجب، اس کے بعد شعبان، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور شمسی اعتبار سے جنوری 2026 کا آغاز ہوا ہے۔ اس موضوع پر گزشتہ جمعے بھی بات ہوئی تھی کہ نیا سال ہمارے لیے ایک محاسبے کا سال ہے کہ پہلے کیا کیا اور آئندہ کیا کرنا ہے، پہلے وقت کیسا گزرا اور آئندہ وقت کیسا گزارنا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو ایک بہت بڑی نعمت ذکر فرمایا کہ وقت ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت میں لوگ غفلت کا بھی شکار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحت جانے کے بعد واپس آ سکتی ہے، پیسہ جانے کے بعد واپس آ سکتا ہے، لیکن وقت جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ گزرا وہ وقت گیا، اب ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر گزرنے والا وقت ہمارا اچھا وقت گزرے۔ اور قرب قیامت کا دور ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلا رمضان ابھی گیا ہی نہیں تھا اور اگلا رمضان آنے کی تیاری ہو گئی۔ تو رمضان مبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے یہ جو رجب کے مہینے کا آغاز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا احادیث میں ملتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے۔ وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک یا اللہ پہنچا دے۔ اس لیے ہمیں بھی اس دعا کو اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا شروع سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ رجب کے مہینے کے آغاز سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم رجب اور شعبان والے مہینے کو اللہ تعالیٰ سے برکت والا بنواتے ہیں کہ اللہ یہ مہینے ہمارے لیے برکت والے بنا دے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے کی تیاری، رمضان تک عمر کی درازی، رمضان کے مہینے میں عبادت کا شوق، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک یا اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ حرمت کا مطلب محترم مہینے، احترام والے مہینے، باعزت مہینے، قابل احترام مہینے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ 4 مہینے محترم ہیں، جس میں 3 مہینے لگاتار آ جاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ یہ رجب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے محترم چلے آ رہے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کو محترم مہینے قرار دیا، اور پہلے زمانے میں ان مہینوں میں قتل و قتال، جنگ و جدال، لڑائی جہاد یہ منع تھا۔ بعد میں لڑائی کی جو حرمت تھی وہ تو منسوخ ہو گئی، لیکن یہ مہینے اپنی جگہ محترم ضرور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ ظلم کا مطلب گناہ مت کرو، نافرمانی مت کرو۔ دیکھیں، جو جگہ محترم ہو یا جو زمانہ محترم ہو،
اس میں نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر کوئی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہے اپنے گھر میں، اور ایک بندہ نیکی کرتا ہے مسجد میں، ایک بندہ نیکی کرتا ہے مسجد الحرام میں، تینوں نیکیوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہے آج، ایک بندہ نیکی کرتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، دونوں نیکیوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے گھر میں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے مسجد میں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے حدود حرم میں، تینوں گناہوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے آج، ایک بندہ گناہ کرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، دونوں گناہوں میں فرق ہے۔ تو اسی طرح ایک ہوتا ہے عام مہینے کی نیکی اور ایک ہوتی ہے حرمت والے مہینے کی نیکی۔ ایک ہوتا ہے عام مہینے کا گناہ اور ایک ہوتا ہے حرمت والے مہینے کا گناہ۔ ان مہینوں میں نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور ان مہینوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس سال میں برائی کرنے والا بندہ پھر پورے سال برائی میں لگنے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کا جیسے ہی آغاز ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر لگائیں، نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، جو کام نہیں کرنے کے ان کو چھوڑیں۔ اور عبادات میں ہم ایک حد تک آزاد ہیں، شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا، جہاں کیا ہے وہاں ہم پابند ہیں، جہاں نہیں کیا وہاں ہم پابند نہیں ہیں۔ مثلا شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھو، ہم ہر روز روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نوافل پڑھو، ہم 2 پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 15 رجب کو پڑھنا چاہیں، 16 کو پڑھنا چاہیں، 20 کو پڑھنا چاہیں، ضروری نہیں ہے کہ 27 رجب کو پڑھنے ہیں، 22 رجب کو پڑھنے ہیں، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے، 22 رجب کو روزہ رکھنا ہے۔ شریعت نے جب ہمیں کسی چیز میں پابند نہیں کیا تو ہمیں اپنے آپ کو اپنی مرضی سے پابند بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ رجب ہمارا عبادات میں گزر جائے، اس بات کی ہم میں سے ہر کسی کو جستجو، خصوصاً کل بروز ہفتے سے ایام 20 کے ایام شروع ہیں، پورا سال ہماری عادت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام کیا، صحابہ اکرام سے بھی کہا کہ ہر مہینے 3 دن اہتمام سے روزہ رکھا کرو، وہ ایام 20 کے روزے ہیں، مہینے کی 13، 14 اور 15۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان 3 دن کی برکت سے پورا مہینہ روزے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب یہ کام ہم آگے 1-1.5 مہینے کے بعد ویسے ہی روزوں کے مہینے آ رہے ہیں، اور ابھی سے اگر عادت ہماری بن جائے گی تو آگے ہمارے لیے عبادات کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو رجب کے مہینے سے ہم ایسی نیت کر لیں کہ یا اللہ ہم رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھیں گے، اس کی برکت سے سارا سال یا اللہ ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے والا بنا دے۔ دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے، دعا کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے، رجب کے مہینے کی برکت سے ہمیں پورا سال ایام 20 کے روزے رکھنے والا بنا دیں گے۔ اسی طرح نماز کا اہتمام ہو، نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہو، سنتوں کا بھی ہو، دعاؤں کا بھی ہو، اور اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے۔ تقوی کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ سے تقوی انسان مانگے۔ آگے رمضان کا مہینہ آئے گا، وہ ہمیں آئے گا ہی تقوی سکھانے والا، اور تقوی تمام مسائل کا حل ہے۔ دیکھیں کوئی بندہ گاڑی چلاتا ہے نا،
تو گاڑی کے اندر بریک ہوتا ہے، بریک. اگر بریک نہ ہو تو گاڑی کہیں بھی ایکسیڈنٹ کر جائے گی اور انسان کو جانی مالی نقصان ہو جائے گا. بندہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل کے اندر بریک ہوتا ہے، اگر بریک نہ ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگلے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، بندے کو خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. انسان کسی تیز رفتار روڈ پر جاتا ہے، وہاں اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں، اگر اسپیڈ بریکر نہ ہو تو بندہ خود بھی نقصان اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح ہم کسی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں جرائم سے روکنے کے لیے کیمرے ہوتے ہیں. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر یہاں میں کچھ بھی کروں گا یہ چیز ریکارڈ پر آ جائے گی اور میرے لیے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، میرے لیے مسائل کھڑا ہونے کا ایک خطرہ ہے. تو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسے بریک ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کنٹرول کرتی ہیں، چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں. بریک انسان کی گاڑی کو، موٹر سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے، کیمرہ جرائم کو کنٹرول کرتا ہے. انسان کو گناہوں سے کنٹرول کرنے والی صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے تو ہم کامیاب، اور اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم ناکام. اور صرف ڈر اور خوف زبان کی حد تک نہ ہو، عمل میں بھی ہو. زبان سے تو ہر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور مجھے اللہ کا خوف ہے، لیکن ہمارا عمل تو یہ بتاتا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں، کوئی بندہ جھوٹ بولنے میں آسرا نہیں کرتا. آپ کسی کے پاس جائیں تو کوئی دھوکہ دینے میں کسر نہیں چھوڑتا. نماز کے اوقات میں باہر جائیں تو کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی. قرآن کسی کا سنیں تو کسی کو قرآن اچھا پڑھنا نہیں آئے گا. دعاؤں کا اہتمام دیکھیں تو کوئی اپنے آپ کو دعا کا محتاج نہیں سمجھے گا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہوگا تو رمضان اور عید کی دوسرے اعتبار سے تیاریاں ہو رہی ہوں گی، اعمال کے اعتبار سے تیاریاں نہیں ہو رہی ہوں گی، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، تو یہ ایک جھوٹ ہے. اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا امتحان بھی لیتے تھے اور وہ لوگوں کو جانچتے تھے کہ کس کے اندر کس معیار کا خوف ہے، کس درجے کا خوف ہے، اور کس کے اندر خوف ہے بھی کہ نہیں ہے. دیکھیں پہلے کے حکمرانوں میں اور آج کے حکمرانوں میں بڑا فرق ہوتا تھا. پہلے جو بندہ حکمران ہوتا تھا اس کی سوچ صرف دنیا کی طرف نہیں ہوتی تھی کہ بندے کو روزگار مل جائے، علاقے کی سڑکیں اچھی ہو جائیں، علاقے کو بجلی مل جائے، پانی کی لائنیں اچھی ہو جائیں، سیوریج کا انتظام اچھا ہو جائے. یہ ٹھیک ہے، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن وہ ساتھ میں اس بات کی فکر بھی کرتے تھے کہ یہ جنت میں جانے والا کیسے بن جائے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا کیسے بن جائے، یہ نماز پڑھنے والا کیسے بن جائے. یہ دونوں سوچ لے کر چلتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سوچوں کے حامل تھے. ایک مرتبہ گئے ایک جنگل میں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب چرواہا بکریاں چراتا ہے نا اس کے پاس اپنا مال نہیں ہوتا. کسی گھر سے 2 بکریاں اٹھاتا ہے، کسی سے 5 اٹھاتا ہے، کسی سے 10 اٹھاتا ہے، بہت بڑا ریوڑ اس کے پاس بن جاتا ہے. پھر اس ریوڑ کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی بکری ادھر ادھر نہ نکل جائے، کوئی چھپ نہ جائے، کوئی بھاگ نہ جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن جو بندہ اپنی بکریاں دیتا ہے وہ بھی رسکی ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جاندار مخلوق ہے، یہ مر بھی سکتی ہے، اور مرنے پر میں کلیم بھی نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چروائے کو پکڑ کر کہا کہ اس میں سے ایک بکری ہمیں دے دو اور اس کے ہم سے پیسے لے لو. اس چرواہے نے کہا کہ میں کیسے آپ کو یہ بکری دے دوں اور آپ سے کیسے پیسے لے لوں؟ یہ میری ہے ہی نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہے. میرا مالک تو مجھے کہے گا کہ 5 لے کر گئے تھے 4 لے کر کیوں آ رہے ہو، 10 لے کر گئے تھے 9 لے کر کیوں آ رہے ہو. میں کہوں گا کہ ایک بیچ دی، ایک کے پیسے لے لو، تو مالک کہے گا میں نے بیچنے کے لیے تھوڑی دی تھی، میں نے تو چرانے کے لیے دی تھی. تو میں تو مالک کو جواب نہیں دے سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزمانے کے لیے
یہ کہا کہ ایسا کرو، مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو بھیڑیا تو بکری کو کھا جاتا ہے جنگل میں، کوئی بھیڑیا آ گیا کھا گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بچانے کے لیے جاؤں گا تو ایسا نہ بھیڑیا مجھے بھی کھا جاتا۔ اس چرواہے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ عمر، میں اپنے مالک کو تو یہ کہہ دوں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر کو یہ اس کا جملہ اتنا پسند آیا کہ وہ اپنے متعلقین میں جب بھی یہ واقعہ سناتے تھے نا تو وہ یہ جملہ کئی مرتبہ کہتے تھے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ گاڑی کو روکنے کے لیے بریک ہے، ہمیں گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ قرآن، حدیث، صحابہ اکرام کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارے، اور ہمیشہ قرآن کریم کی وہ آیت اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ہر قول کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے سال 2026 کا بھی آغاز ہو گیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک محاسبے کا سال ہے، اپنا حساب کرنا، اور رجب کے مہینے کا بھی آغاز ہو گیا۔ رجب بھی محاسبہ ہے کہ آگے 1.5 مہینے کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، اعمال والی زندگی پر اپنے آپ کو لانا ہے، ایسی زندگی پر لانا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتا تھا کہ اللہم وفقنی لما تحب و ترضى، کہ یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے دیں جو آپ کو پسند ہو، اور یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے دیں جس سے یا اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس لیے ہم بھی ہر نماز کے بعد ہر وقت جب دعا کریں تو یہ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہم وفقنی لما تحب و ترضى، یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے دیں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے دیں جو اعمال آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ